سب سے پہلے ہم اس جگہ پہ ہیں جہاں سے باقی تمام کمروں کو روشنی پڑتی ہے۔ یہ پرانے زمانے میں جیسے 1947 سے پہلے بنائے گئے مکان میں ایک ایسی جگہ بنائی گئی تھی جہاں سے تمام کمرہ کو، تمام گھر کو روشنی ملتی تھی۔ اور یہ دیکھ لیں انہوں نے ایک چھت میں سے ایک جگہ خالی دی ہوئی تھی جس کو یہ چوبارہ بولتے تھے، تو اور اس کے ساتھ ایک لکڑی کی گریل لگی ہوئی تھی۔ جیسے آج کل لوہے کی گریل لگی ہوتی ہے نا، اس کے چورس سائڈ پہ ایک لکڑی کی گریل لگی ہوئی تھی۔ یہ چھت بھی دیکھ لیں کیسی جیسے سیلنگ ٹائپ ہو، یہ 1947 سے پہلے کی بات ہے۔ یہ دیکھ لیں کیسی پیاری چھت ہے، ایسے سیلنگ ہوئی ہوئی ہے جیسے لکڑی کے پھٹے سے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے درمیان جو ہے نا اس کی یہ چوکاٹیں وہ نظر ہی نہیں آ رہی، جو اس کے بیچ ہوتی ہے کڑی جن کو بولتے ہیں یا پٹے بولتے ہیں، شتیر بولتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں یہاں سنا ہے کہ ان جو چھوٹے ہیں نا یہ ان کو جالا بولتے ہیں، جالے، یا جیسے بھی اپنی زبان میں آپ لوگ بولتے ہیں۔ یہاں سنا تھا کہ یہاں دیے جلائے جاتے تھے۔ یہ دیکھ لیں یہ سارے کمرے میں نا ایسی مطلب کہ تمام کمروں میں اسی طرح تھوڑی تھوڑی جگہوں پہ ایسے تھے۔ وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا نیچے سے جگہ ہے، اور یہ والی یہاں اندر کی سائڈ پہ چولہا ہوتا تھا، اور اس کے درمیان میں اوپر کی طرف دھواں نکلتا ہے، وہ بھی باہر سے، مطلب کہ جو دھواں ہے نا وہ اندر نہیں آتا تھا کمروں میں، وہ باہر سے اوپر نکل جاتا تھا، جیسے آج کل کچن میں چمنی دی ہوئی ہوتی ویسی۔ یہ دیکھ لیں کہ 1947 سے پہلے کے اتنے ایڈوانس لوگ تھے وہ، اور یہ ہندوؤں کو جہاں ہندو لوگ رہتے تھے، یہ دیکھ لیں ان کو بھی ہم اپنی زبان میں تو جالے ہی بولتے ہیں، لیکن پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہوں گے، روشن دان ٹائپ یہ بھی دیے ہوئے تھے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سنٹر والا روم ہے، جو سنٹر ہے نا یہ روم ہے، مطلب کہ اس کی چھت خالی ہے، جو بارش کا پانی آتا ہے یہیں آتا ہے۔ لیکن اگر ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 2-3 بارش زیادہ آ جائے اور یہاں پانی کھڑا ہو جائے تو 2-3 دن کے بعد یہ پانی خود بخود ہی خشک ہو جاتا ہے۔ اب تقریباً ہفتہ نہیں، سوری 2-3 دن پہلے یہاں بارش آئی تھی، اور اب یہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ جو دروازے دیے ہوئے ہیں یہ دروازے اسی دور کے ہیں، یہ 1947 سے پہلے کے ہیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی الماریاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی 1947 سے پہلے کی ہیں۔ یہاں چولہا ہوتا تھا، اب اس کے اندر اندھیرا ہوگا، نظر تو آپ لوگوں کو نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی اس کی ڈیزائننگ کمال تھی۔ اور دروازوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈیزائن دیے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ اتنے پیارے اور مخصوص قسم کے ڈیزائن دیے ہوتے تھے، اور یہ جو ٹالی کی لکڑی ہے نا وہ استعمال ہوتی تھی، اور ہر جالے کے اوپر چھوٹے چھوٹے یہ ڈیزائن دیے ہوتے تھے۔ اب تو یہ کیئر نہ ہونے کی وجہ سے یہ تباہ ہو چکے ہیں، لیکن کیا فنشنگ کر کے مکانات بنائے گئے تھے، یہ دیکھ لیں۔ اور آج کل ایسے کوئی مکان نہیں بنا رہا، مطلب اتنی صفائی سے مکان تیار کیا جائے۔ یہ دیکھ لیں لکڑی کے اندر کتنی شفافیت سے، کتنی بہترین سے ڈیزائننگ کی گئی ہے کہ آج کے دور میں بندہ دنگ رہ جائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ سنٹر ایریا ہے، اور اس سے ایک، یہ 2، یہ سامنے والا دروازہ 3، اور یہ 4 روم ہیں۔ ان چاروں رومز کو ایک قدرتی روشنی ملتی تھی، مطلب کہ باہر سے کوئی چیز، حالانکہ اگر یہ بند ہوتا تو پورے کمروں میں اندھیرا ہونا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ دروازہ باہر کھلتا ہے، یہ بھی پرانا ہی کمرہ ہے، اور اس کے اوپر شتیر چڑھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کے اوپر بھی جو فنشنگ ہے نا وہ کمال کی ہوئی ہے۔ اب اندھیرا ہے کیونکہ اندر تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں پاؤں گا۔ یہ بھی دروازہ دیکھ لیں، اس پہ بھی ڈیزائننگ ہوئی ہے، اور یہ بھی پرانا دروازہ ہے، مطلب یہ کہ یہ آج کا نہیں ہے۔ میں بند کر کے آپ کو مزید دکھا دیتا ہوں۔ یہ لوہا ہے، نہ اس کو زنگ لگتا ہے، پتہ نہیں یہ کس نسل کا لوہا ہے۔ یہ دروازے کے اوپر بھی ڈیزائننگ دیکھ لیں، آج کے دور میں کوئی نہیں کرتا ہوگا۔ یہ تو بجلی میرے بابا نے آ کے لگائی تھی، مطلب لگوائی تھی، پہلے نہیں ہوتی تھی۔ اس سے پہلے جو یہ چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے نا انہوں نے ڈیزائن سے، یہاں دیے جلائے جاتے تھے، دیے رکھے جاتے تھے لالٹین ٹائپ۔ اس کے ساتھ جو یہ روم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اندر سے کچا ہے بالکل، اور اتنا زبردست ہے نا، یہ تقریباً ایک جو یہ جگہ ہے نا یہ تقریباً 1 انچ موٹی چادر سی بنی ہوئی ہے، چادر سی لگی ہوئی ہے مٹی کی، اور اتنے کمرے ٹھنڈے ہیں نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ گرمیوں میں ٹھنڈے ہوتے ہیں، سردیوں میں گرم ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک اور اندر روم دیا ہوا ہے، کیونکہ اندر لائٹ زیادہ ہے نہیں تو اس لیے میں اندر والا روم آپ کو نہیں دکھا پاؤں گا۔ میرے دوست یا میرے جو رشتہ دار آتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے اندر آتے ہوئے،
لیکن ایسا کوئی سین ہے نہیں. یہ الماری دی ہوئی تھی پہلے. تو جب ہم نے لیا تھا، یہ 1992 میں ہم نے لیا تھا مکان، میرے ابا نے خریدا تھا. تو یہ دیکھ لیں کتنی موٹی تہ لگی ہوئی ہے مٹی کی. تو یہ مطلب کہ اینٹوں کے اوپر مٹی کی موٹی سی تہ لگی ہوتی ہے، جس وجہ سے یہ اس کے اوپر ویسے ہی گیلی ٹاکی مار دیتے ہیں اور بالکل صاف شفاف نکل آتا ہے. باقی آپ چنائی دیکھ چکے ہیں، کتنی پیاری زبردست چنائی ہوئی ہے. ایسی چنائی آج کل شاید ہی کوئی کاریگر کر پاتا ہو. اور جو ہمارے علاقے کے کاریگر ہیں نا، وہ تو آ کے دیکھتے ہیں اور دنگ رہ جاتے ہیں کہ یار یہ ان لوگوں نے کیسے کیا ہوگا. یہ یہاں بھی لائٹ نہیں ہے، ویسے یہاں بھی تقریباً سیم ہی ہیں حالات. وہ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی الماریاں دی ہوئی ہیں اور اچھا ہے. بہرحال 1947 سے لے کے آج تک ہم انہی میں رہ رہے ہیں. اس کمرے کی ہم نے چھت چینج کروائی تھی، شاید نظر نہ آ رہی ہو. اور اس سے اگلے روم کی بھی ہم نے چھت چینج کروائی تھی. تو یہاں جو یہ جگہ تھی نا جہاں چولہا رکھا ہوا ہے، وہاں ایک بڑا سا گڑھا تھا. جیسے دیگیں پکانے کے لیے بڑا سا گڑھا نہیں کھودتے، ایک یہاں پہ تھا، ایک وہاں پہ تھا جہاں کچرا سا پڑا تھوڑا سا، یہاں پہ تھا. ان دونوں جگہ پہ بڑا سا گڑھا تھا، مطلب کہ جہاں دیگیں پکائی جاتی ہیں. کیونکہ یہ بہت بڑا گھر تھا نا، کیونکہ جو ہم نے گھر لیا تھا نا اس میں تقریباً ہیں 11 روم، 11 کمرے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ہیں. یہ دیکھ لیں، یہ بھی تب کا ہے بنا ہوا دروازہ، اور یہ ہے چیر بیار کی لکڑی ہے. اور لوہا میں نے آپ کو بتایا پتہ نہیں کس نسل کا لوہا ہے کہ اس کو زنگ نہیں لگتا. تو یہ ہے جی سیڑھی. یہ سیڑھی چڑھ رہی ہے اوپر، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، سیڑھی چڑھ رہی ہے. تو اتنے مضبوط کمرے تھے کہ، اور انہوں نے وینٹیلیشن کے لیے اور روشنی کے لیے نا جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے روشن دان ٹائپ بنائے ہوئے ہیں. یہ دیکھ لیں، یہ ہے ڈبل سٹوری. ڈبل سٹوری کے بعد یہ ہے ہمارا دوسری منزل. جو آپ کو یہ گھر نظر آ رہا ہوگا نا، وہ سارا ایک ہی گھر ہوتا تھا. اب کیونکہ پارٹیشن کے بعد ڈویژن ہوئی تو ہمارے پاس تقریباً یہ 2 روم ہے. ایک یہ ہے کہ وہ آگے والا ہے، یہ کیونکہ ایک دروازے ایک دوسرے کی سائڈ کھلتے ہیں نا، تو یہ ہمارے پاس ہی ہے. اس کے ساتھ یہ 4 دیواری سے اوپر بنی ہوئی ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی کمرے ہوا کرتے تھے. کیونکہ ان کی حالت دیکھیں نا تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ کمرے ہوتے تھے. اور آپ ڈیزائننگ بھی دیکھ چکے ہیں، فنشنگ بھی دیکھ چکے ہیں. یہ الماریاں چھوٹیاں چھوٹے چھوٹے اندر سے بنے ہوئے ہیں. اور میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں سے ہم نے خریدی نا، ان لوگوں نے اس میں سے لکڑی نکال لی، اس میں سے کچھ چیزیں نکالی. اب جو یہ ہے نا، یہ سیڑھی اوپر جاتی تھی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سیڑھی اوپر جاتی تھی. مطلب کہ کیونکہ ایک ہی گھر تھا نا، اس لیے یہ سیڑھی ادھر جاتی تھی، اس کی سائڈ کور ہوتی تھی، اس کی جگہ یہ نیچے خالی جگہ ہوتی تھی، یہ بالکل کور ہوتی تھی. یہ ایک 4 دیواری بنی ہوئی تھی. اور جو یہ جگہ میں نے آپ کو دکھائی تھی نا جہاں سے روشنی ملتی تھی، اس کے ساتھ یہ آپ لکڑی کی دیکھ رہے ہوں گے، یہ شتیر پڑے ہوئے ہیں یہاں سائڈ پہ، یہ مطلب چھت کو کنٹرول کریں. یہاں پہ ایک مطلب کہ لکڑی کی گرل بنی ہوئی تھی، جیسے آج کل لوہے کی گرلیں بنی ہوتی ہیں نا. یہ تو مطلب کہ یہ تو خود میں نے دیکھی ہیں نا، تو ویسی بنی ہوتی تھی، بڑے مزے کی تھی. ہم بھی دیکھتے تھے، میرے جو رشتہ دار تھے وہ آتے تھے دیکھنے کے لیے. وہ جامع مسجد ہے، جامع ماسک چیلا. تو یہ تو ابھی میری ہوتے ہوئے بنی ہے نا. تو ہم اس کی چھت پہ چڑھ کے نا تقریباً پورا گاؤں دیکھا کرتے تھے. لیکن چونکہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں والدین منع کرتے ہیں کہ اڑوس پڑوس کا جو ہے پردہ، اس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی ٹینشن ہوتی ہے. تو اب ہمیں یہ اجازتیں نہیں ہیں. اب تو ویسے ہی دیکھنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں کتنے پیارے الماریاں ہیں، تبھی کی ہیں، یہ 1947 کی ہیں، اور آج تک کی یہ ویسے کہ ویسے. کتنے بہترین چنائی کی گئی ہے اس کی. اس کا فرنٹ سائڈ تھا وہ تو اب پلستر ہو چکی ہے، اب میں دکھا نہیں پاؤں گا آپ کو. دکھا بھی پاؤں تو وہ مزہ نہیں آئے گا جیسے پلستر ہونے سے پہلے کا تھا. یہ اس کے اوپر بھی تقریباً 4 فٹ دیوار تھی، چونکہ زیادہ پرانا تھا تو اس لیے ہم نے یہ 4 دیواری گرا دی. جیسے یہ 4 دیواری ہے نا، ایسے ہی 4 دیواری اوپر تھی، لیکن اس میں سے چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے تھے. تو خطرہ یہ تھا کہ زیادہ آندھی جب بارش آئے تو کبھی نہ کبھی یہ گر نہ جائے. تو اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ
اس کو گرا دیا، اور اس کی جو چھتیں تھیں ان کی وہ ہم نے ڈبل کروا دیں۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر کھلتا ہے تو مزید یہ مطلب کہ جو بھی آپ دیکھیں گے نا، جس جگہ بھی دیکھیں گے تو ان کاریگروں نے ہر جگہ انتہائی خوبصورتی سے ڈیزائن بنائے ہوئے تھے۔ اس کو بھی دیکھیں، ڈیزائن مطلب وہ کہ ان لوگوں نے اپنی بہت ہی مطلب کہ رہنے کے لیے اور ہمیشہ رہنے کے لیے جگہ بنائی تھیں۔ اور یقین کریں ہمیں بھی کبھی کبھی ترس آتا ہے، کبھی کبھی تو نہیں ہمیشہ ترس آتا ہے کہ ان لوگوں نے جتنی مکان پہ اتنی محنت کی تھی، وہ لوگ بیچارے اس کو مکان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ سرداروں کا مکان ہوتا تھا، سرداروں کے مکانات ہوتے تھے۔ یہ دیکھیں آگے یہاں ہمارے پڑوسی رہتے ہیں، اور اس کی بھی فنشنگ دیکھیں کیسی کمال کی بنائی ہوئی انہوں نے۔ وہاں نزدیک سے تو میں نہیں دکھا پاؤں گا۔ اور یہ جو چنائی کرتے تھے نا، یہ چونے کی ہوتی تھی۔ جو یہ چنائی ہے نا، یہ دیکھیں یہ چونے کی ہوتی تھی، یہ مٹی نہیں ہوتی تھی۔ اس میں چونا ڈالتے تھے، اور جو اینٹوں کا ہوتا ہے نا، دوسرا جو اترے ہوئے ہوتے ہیں جو چیزیں، یہ اور چونا ملا کے اس کی چنائی کی جاتی تھی۔ یہ مٹی نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ کو اچھا لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ میں امید تو یہی ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں گے، ورنہ تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بڑا مشکل سے ہی ہوتا ہے کہ 100-200 ویڈیو آنے کے 100-200 منٹ یا 100-200 ویوز آنے کے بعد ایک آدھ بندہ سبسکرائب کر لے۔ اور اگر آپ اچھا سمجھیں تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور اس کو لائک کر دیں اور آگے شیئر کریں۔ امید ہے انشاءاللہ آئندہ بھی میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں گی۔ اگر آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو مجھے ایک حوصلہ ملے گا ویڈیو بنانے کا، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ جو میں نے کام کیا وہ اچھا کیا ہے۔ تو یہ الماریاں کیونکہ اب ہوا پڑتی ہے نا آندھی کی وجہ سے، تو یہ الماریاں بیچاری ٹوٹ گئی ہیں۔ اس الماری کے اندر میری بڑی بھی یادداشتیں وابستہ ہیں، کیونکہ اس کے اندر شہد بیٹھتا تھا، شہد چھوٹا، تو میں اس کو اتار کے شہد اندر سے کھاتا تھا، یہاں بیٹھتا تھا۔ مجھے بڑا یاد ہے ان الماریوں کی، ان پھٹیوں کے نیچے شاید آپ کو بھی تھوڑے آثار نظر آ رہے ہوں گے، لیکن بہرحال اب ہمیں اتنی اجازت نہیں ہے کہ بار بار چھتوں پہ آئیں، لوگ صحیح نظر سے نہیں دیکھتے، اور ویسے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ چلو اللہ حافظ، سدا خوش رہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔